نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ سے کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے واقعات پر بات کریں گے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے اس وقت واقعات آج کی تاریخ میں 383 تک پہنچ چکے ہیں۔ ممکن ہے آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کرونا وائرس کے مریضوں کے بارے میں پتہ لگے۔ سب سے زیادہ پاکستان میں جو کرونا وائرس آیا ہے وہ تفتان کی بارڈر سے پاکستان میں آنے والے لوگوں کو مناسب چیکنگ نہ کرنے پر ہوا ہے۔ جب حکومت نے اقدامات اٹھائے ہیں اس وقت کافی وقت گزر چکا تھا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب گلزار احمد نے بھی یہ بات کہی ہے کہ حکومت نے مناسب اقدامات بر وقت نہیں کیے، PIA کی وجہ سے اور بارڈر سے ذریعے لوگوں کے آنے کی وجہ سے یہ واقعات پھیلے ہیں۔ حکومت تو جب چین میں یہ واقعات ہو چکے تھے تو بر وقت اقدامات کر لینے چاہیے تھے، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ ہوائی اڈوں پر بھی پراپر چیکنگ نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے کرونا وائرس کے مریض پاکستان کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ابھی تک واقعات ہوئے اس میں سب سے زیادہ سندھ میں ہوئے ہیں۔ اس وقت سندھ کی حکومت بڑی سرگرمی سے ساتھ کام کر رہی ہے اور سندھ کی حکومت نے بڑے اقدامات بھی اٹھائے ہیں، لیکن آپ معلوم ہے کہ 10,000 آدمیوں کے لیے کرنٹینہ کا انتظام کر رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک تجویز پیش کی ہے کہ ٹرینوں کی آمد و رفت بند کر دی جائے تاکہ یہ ٹریول نہ ہو مرض۔ اسی طرح چونکہ کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے، وہاں پر 1 کروڑ سے زائد لوگ بستے ہیں، وہاں اس مرض کے پھیلنے کے زیادہ امکانات ہیں، اس لیے کراچی میں زیادہ اقدامات کیے گئے ہیں۔ سکر میں انہوں نے کرنٹینہ بنایا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑی کمی جس بات کی محسوس کی جا رہی ہے وہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان رابطے کا نہ ہونا۔ ایک صفحہ پر نہ ہونے کی وجہ سے حکومت جو اقدامات اٹھا رہی ہے، اپوزیشن اس کی تنقید اس کا کر رہی ہے، اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ اکیلے یہ سارا کچھ کر لے گی تو یہ ممکن نہیں ہے۔ خود وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں بھی یہ کہا ہے کہ یہ سب سے مل کر ہم نے یہ کرنا ہے۔ وزیر اعظم کو اپنے آپ کو وزیر اعظم ہاؤس میں قید نہیں کر لینا چاہیے، انہیں اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان کے ساتھ ملنا پسند نہیں کرتے اس وقت، یا وہ کرونا وائرس کی وجہ سے اپنے آپ کو اپنی سرگرمیاں محدود رکھنا چاہتے ہیں، تو انہیں تمام اپوزیشن کے لیڈروں کو ٹیلی فون کرنا چاہیے، ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے اور ان سے رائے لینی چاہیے کہ کس طرح اس مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے، اور اس میں ان کا تعاون حاصل کرنا چاہیے۔ یہ اس وقت مل جل کر سب جماعتیں اکٹھی ہو کر کام کر سکتی ہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ عقل کل ہیں، آپ نے جو کچھ کرنا ہے آپ نے اپنے طور پر کرنا ہے، دیکھیں کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ پھر بھی حکومت کے کھاتے میں جائے گا۔ اگر حکومت اس میں قابو پانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یقیناً اسے کریڈٹ جائے گا، لیکن جو اس کی خامیاں جن کی نشاندہی کی جا رہی ہے یہ اس کی وجہ سے اگر یہ مرض پھیلا تو یہ حکومت میں کے ڈسکریڈٹ میں جائے گا۔ دیکھیں اس وقت پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی سرگرمیاں معطل ہو کر رہ گئی ہیں، دونوں ایوانوں کے اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گئے ہیں، تمام پارلیمانی کمیٹیوں کے اجلاس منسوخ کر دیے گئے ہیں، لیکن حیران کن بات ہے کہ اپوزیشن نے ریکویزیشن جمع کرا دی ہے، سینٹ سے جمع کرانے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ اسی طرح اپوزیشن قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے بھی ریکویزیشن جمع کرانے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس منعقد نہیں ہونے چاہیے، بلکہ تمام تر مشاورت بائی ٹیلی فون ہونی چاہیے، ویڈیو لنک کے ذریعے ہونی چاہیے، تمام تر سرگرمیاں سیاسی سرگرمیاں محدود ہونی چاہیے، جلسے جلوس جیسے منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ جس طرح کہ اپوزیشن جماعتیں اب سارا اپنا زور اس بات پر پریس کانفرنسوں کے ذریعے ساری سرگرمیاں انہوں نے اپنی محدود کر رکھی ہیں، سارا زور اسی پر لگا رہے ہیں، وہ پریس کانفرنسوں کے ذریعے حکومت پر اپنی تنقید کریں۔ اس وقت تنقید کے بجائے ان کو مشورے دینے چاہیے اور حکومت کو بھی فراخ دلی کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ سارے کام اسے اکیلے نہیں کر سکتی، اور اس وقت پاکستان کی مسلح افواج کا کردار بڑا اہمیت کا عمل ہے۔
میرا یہ خیال ہے کہ تمام تر انتظامات جو ہیں یہ پاکستان کی مسلح افواج کے حوالے کر دینے چاہیے، بارڈر سیل ہونے چاہیے، بارڈر سے جتنے لوگ آئیں وہ لوگ پاکستان کی مسلح افواج کی تحویل میں قرنطینہ میں ہونا چاہیے، جو لوگ صحتیاب ہو جائیں ان کو گھروں میں جانے کی اجازت دی جائے، اور سختی کے ساتھ پورے ملک میں اس کی چیکنگ ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہ کیا گیا، یہ مرض پھیل گیا، تو اس کی تمام تر ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی۔ یہ حکومت کی نالائکی اور نااہلی ہوگی کہ اگر یہ وبا پھیل جائے۔ ابھی تک معلوم ہوا ہے کہ ہمارے پاس وینٹیلیٹر بھی بہت کم ہے، ابھی ہمارے پاس ماسک کی کمی ہے، بہت سے لوگ ذریعہ اندوز کر رہے ہیں، ان کے اوپر چھاپے مار کر ماسک برآمد کیے جا رہے ہیں، برآمد کیے جا رہے ہیں، ان کے گھروں سے، ان کے اسٹور سے برآمد کیے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے لوگ لالچی اور بڑے لوگ کم ذہن کے لوگ ہیں جو کہ اتنی مطلب ہے لوگوں کو اس وقت مسائل کے شکار ہیں، 10 روپے کا جو ماسک ہے وہ 100 روپے میں فروخت کر رہے ہیں۔ ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے سختی کے ساتھ۔ ان لوگوں کے جو ذخیرہ اندوز ہیں، ذخیرہ اندوز اس پاکستان کے عوام کے دشمن ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اسی طرح لوگوں میں اعتماد اور لوگوں میں ایک دوسرے کے بارے میں سوچ میں یہ تبدیلی آنی چاہیے کہ لوگ سوچیں کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کامیابی ہوگی۔ خود اعتمادی بڑھتی گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کرونا وائرس پر قابو پا لیں گے۔ شکریہ۔